بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تیسرا اور آخری عشرہ شروع ہو جائے گا اور 21ویں رات ہے، اور یہ اس رمضان المبارک کی پہلی طاق رات، اور اس میں 24واں پارہ 3 پاؤ اور 25واں پارہ پہلا پاؤ تلاوت کیا جائے گا۔ جو مضامین اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ہیں ان میں سے بس کچھ باتوں کی طرف توجہ ہی دلانی ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا مقام اور مرتبہ وہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اہل ایمان کو کیا مقام، مرتبہ، عزت اور بلندی حاصل ہے، اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو کچھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور کچھ فرشتے اللہ رب العزت کے عرش کے ارد گرد وہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی حمد میں، اللہ کی پاکی میں، اللہ کی عبادت میں ہمہ وقت مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسم کے فرشتوں کا ذکر فرمایا، الذین یحملون العرش، جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کو، ومن حولہ، اور جو اس عرش کے ارد گرد ہیں، واللہ عالم، ان کی تعداد ہزاروں میں ہے یا لاکھوں میں ہے یا کروڑوں یا اربوں میں ہے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یسبحون بحمد ربہم، وہ ایک کام تو یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی تسبیح، اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں، یہ قابل غور بات ہے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ ایمان والوں کے حق میں اللہ سے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ جی فرشتے حملۃ العرش، عرش کے اٹھانے والے اور عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے اللہ آپ کی رحمت بھی ہر چیز پہ وسیع ہے، آپ کا علم بھی ہر چیز پہ وسیع ہے، فاغفر للذین تابوا، جو توبہ کرنے والے ہیں نا اے اللہ ان کو بخش دیجیے، واتبعوا سبیلک، اور جو آپ کے راستے پہ چلنے والے ہیں، وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے، ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے اللہ ان کو ان جنتوں میں داخل فرمائیے جن کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، نہ صرف ان کو بلکہ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کے بیوی بچوں میں سے جو نیک ہیں اے اللہ ان کو بھی جنت میں داخل فرمائیے، وقہم السیئات، اے اللہ ان کو قیامت کے دن کی ہر طرح کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچا لیجئے، ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتا، کیونکہ جس کو آپ نے اس دن کی تکالیف سے بچا لیا اس پر آپ نے بڑا رحم فرمایا۔ تو یہ فرشتے یہ دعا گو رہتے ہیں ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کا مرتبہ اللہ رب العزت کے ہاں کس قدر بلند اور کس قدر اعلیٰ ہے۔ اس کے ساتھ جو ایک دوسرا مضمون بیان کیا گیا تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا، لیکن یہاں پر اس واقعے میں ایک الگ مضمون بیان ہوا ہے، ایک الگ چیز جو ویسے اور کہیں بیان نہیں ہوئی، صرف اور صرف یہاں 24ویں پارے میں اور اس صورت میں بیان ہوئی ہے وہ چیز، اور وہ کیا؟ اس صورت کا نام ہے المؤمن، یعنی وہ صاحب ایمان بندہ، مومن بندہ۔ یہ کون سا مومن بندہ ہے؟ یہ فرعون کے دربار کا رکن تھا، ایک فرعون کے وزراء میں سے تھا ایک۔ موسیٰ علیہ السلام کی جب دعوت اس تک پہنچی تو وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، لیکن یکتم ایمانہ، ابھی اس نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا بلکہ اپنے ایمان کو وہ چھپائے ہوئے تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون کے دربار میں باتیں شروع ہوئیں اور موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے کا اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کا، اور بلکہ الیاذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی باتیں ہونے لگیں، تو پھر وہ شخص موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں آگے آیا۔ اپنا ایمان اس نے ابھی بھی ظاہر نہیں کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں وہ آگے آیا۔
اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم کیوں ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. ان یکو کاذبا فعلیہ کذب، جھوٹا ہوا تو اس کا جھوٹ اسی کے سر پہ پڑے گا. وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اور اگر وہ سچا ہوا تو پھر اس کا سچ تمہیں بہت بڑی مصیبت سے دوچار کر دے گا. اس طرح مختلف مواقع پر وہ فرعون کو اور اپنی قوم کو سمجھاتا رہا، کبھی کس انداز میں کبھی کس انداز میں. تو ایک موقع ایسا آیا کہ اس نے سوچا کہ اب بہت ہو گئی ہے، اب مجھے اپنا ایمان ظاہر کر دینا چاہیے. چنانچہ اس نے پھر اپنا ایمان ظاہر کر دیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا ہوں. وہ کہنے لگا کہ یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم میرے پیچھے چلو، میں تمہیں ہدایت اور صحیح راستے تک لے کے جاؤں گا. ویا قوم ما لی ادعوکم الی النجات، اے میری قوم تمہیں کیا ہو گیا ہے، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں. وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو. اس طرح اس نے اس قوم کو سمجھایا، موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا. نتیجتاً کیا ہوا؟ قوم فرعون اس کے خلاف ہو گئی، فرعون اور اس کے وزراء اور اس کی پوری ریاست اس کے خلاف ہو گئی، اور ریاست اس کو نقصان پہنچانے پہ تل گئی. لیکن چونکہ وہ بندہ اللہ کی ذات پر اعتماد اور ایمان رکھے ہوئے تھا، وہ توکل کیے ہوئے تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرعونیوں کی ساری سازشوں سے اور ان کے مکر و فریب سے ہمیشہ بچایا اور محفوظ رکھا. فرعون اور اس کی ریاست اور اس کی پوری مشینری اس بندہ مومن کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے. تو یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے، سبق ہے. اللہ کے دین، اللہ کے بندوں کی مدد کرنے والے اللہ ان کی کیسے مدد کرتے ہیں. وہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دین کا مددگار بنا تھا، اللہ پاک اس کے مددگار بنے، اور ایسے مددگار بنے وہاں بھی بچایا، اور قیامت تک کے لیے اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے محفوظ فرما دیا قرآن کریم کے اندر. تو یہ بڑا اہم اس سورت کا بھی اور اس پارے کا بھی ایک واقعہ ہے. تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا کی تلقین فرماتے ہیں، ایمان والوں کو تلقین بھی فرماتے ہیں اور دعا کی تاکید بھی فرماتے ہیں. وقال ربکم، اور آپ کا رب کہتا ہے ادعونی، دعا مانگو تو مجھ سے مانگو، استجب لکم، اور میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. یاد رکھیں یہاں عبادت سے تکبر سے مراد اللہ کے سامنے دعا نہیں مانگتے، کیونکہ دعا مانگنا اپنے آپ کو اللہ کا محتاج ظاہر کرنا ہے، اور دعا نہ مانگنا یہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بے نیاز ظاہر کرنا ہے کہ اللہ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس سے بڑا تکبر کیا ہوگا؟ تو جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، وہ عن قریب ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اسی طرح اس 24ویں پارے میں سورت ہے سورہ حامیم السجدہ، سورہ حامیم السجدہ. اس صورت میں اللہ رب العزت نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں. اچھا، ان میں سے ایک بات جو ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا یعملون. کچھ لوگ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے لائے جائیں گے تو شہد علیہم سمعهم، تو ان کے کان، ابصارهم اور ان کی آنکھیں، وجلودهم اور ان کے دل، ان کی کھالیں گواہی دیں گی ان کے خلاف. ہاں، ان کا وجود ان کے خلاف بولے گا، ان کے کان، ان کی آنکھیں ان کے خلاف بولیں گے. وہ حیرت سے کہیں گے کہ لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف کیوں بول رہے ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو وہ آگے سے کہیں گے کہ جس اللہ نے دنیا میں زبان تجھے بولنے کی قوت دی تھی، آج اسی اللہ نے ہمیں بولنے کی قوت دی. اللہ پاک ہمیں ایسے کسی انجام سے محفوظ رکھے کہ قیامت کے روز ہمارے اعضاء ہمارے خلاف بولنا شروع ہو جائیں اور ہمارے کرتوت بیان کرنا شروع کر دیں. لہذا اس کے لیے ضروری ہے
کہ بندہ اہتمام کے ساتھ، کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ توبہ اور استغفار کا فائدہ یہ ہے اور اس کی برکت یہ ہے کہ جتنے گناہ انسان سے ہوتے ہیں اللہ پاک توبہ اور استغفار کی برکت سے وہ معاف فرما دیتے ہیں، اور انسانی اعضاء قیامت کے روز اس کے خلاف کوئی اس طرح کی گواہی نہیں دے سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی